رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقتل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور اب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس قرض کو ادا کر سکیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہ قرض ادا نہیں کرتے بلکہ آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں آج آ جائیں، کل آ جائیں، مہینے بعد لے لیں، یا 1000 روپے ابھی لے لیں، 2000 روپے پرسوں لے لینا، 3000 روپے 3 مہینے بعد لے لینا، اس کو کہتے ہیں ٹال مٹول کرنا۔ آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کو ایک کام کے کرنے پر قدرت ہو، اختیار ہو، وہ کام کر سکتا ہو، لیکن جب اس سے وہ کام کروانے والا شخص آئے، وہ چاہے کہ وہ یہ کام کر لے، مثلا کسی سے فون کروانا ہے، کسی سے بات کروانی ہے، کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ ٹال مٹول کر دے کہ آج آ جانا، کل آ جانا، میں یہ کام کل کر دوں گا، آج کر دوں گا، یہ بھی ٹال مٹول میں داخل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کا مہر ہے۔ عموماً ہمارے ہاں بیوی کا مہر طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنے تولے سونا ہوگا، اتنے پیسے ہوں گے، اتنے لاکھ روپے ہوں گے، لیکن پھر دیا نہیں جاتا۔ اب ظاہر ہے بیوی تو مطالبہ کرنے سے رہی اور شوہر کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ مہر ادا نہیں کرتا۔ یہ بھی مطل الغنی کے اندر آتا ہے، یہ بھی ٹال مٹول کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ ایک آدمی کے پاس اگر موجود ہے، کچھ پیسے موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس سے اس کو سزا دینا اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے۔ یعنی حکومت کو شریعت اس بات کا بھی اختیار دیتی ہے کہ اگر کسی کو اس چیز کی عادت پڑ جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ٹال مٹول کرتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، خواہ مخواہ لوگوں کے پیسے روک کر رکھتا ہو، ایک حکومت کو شریعت اس بات کا اختیار دیتی ہے کہ وہ اس کو سزا دے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز کو، اس عمل کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو شریعت ایسے شخص کو ایک فاسق شخص قرار دیتی ہے اور عدالت کے اندر اس کی گواہی کو بھی معتبر نہیں مانتی۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے بارے میں تو شریعت یہ حکم دیتی ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں تو شریعت دینے والے کو کہتی ہے کہ اس کچھ انتظار کر لو، اتنا انتظار کر لو کہ اس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں تاکہ وہ ادا کر سکے۔ لیکن اگر اس کے پاس ہیں تب شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ بروقت ادا کرے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے، اس کو عقل مندی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو دیکھے وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میرے بچے کو کاروبار کا طریقہ آ گیا ہے، اب یہ سمجھدار ہو گیا، اب اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ گیا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر نہ جانے کتنے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، کبھی اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ ہے۔ وہ دینے پر قادر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بھی نہیں دے سکتا، کبھی قسم کھا لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی غیبت کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک گناہ کی وجہ سے کئی کبیرہ گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فساد بنتا ہے، جن سے بدامنی پھیلتی ہے۔ جب لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو پھر وہ صاحب حقدار اپنا حق لینے کے لیے کوئی زور آزمائی کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات خود بھی سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، بچوں کو اس بات کی زبان سے بھی ترغیب دینی چاہیے اور خود ہمیں اپنے کردار سے ثابت کر کے بھی بچوں کو دکھانا چاہیے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کا کام کرنے کے اختیار میں ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ٹال مٹول نہیں کرتے، اور یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ کوئی ہوشیاری کی، عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں یہ قابل مذمت عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔